خطابت کے لیے ملتمس ہوں شاعر اور خطیب جناب علی اصغر خلیل صاحب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، در محمد و آل محمد صلوات۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعت لیل و نہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و آئنا حتی تسکنہ ارضک گوا و تمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والرحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والاصحابہ المنتجبین المنتخبین ولعن اللہ علی اعداء من یومنا ھذا و الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا صلوات۔ برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ فخر مریم حوا خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جہاں جہاں مولا نے میری نوکری لگائی ہے، میری یہ کوشش رہی ہے کہ ماتم کا گریے سے مسلسل ربط رہے اور ماتم کے اور گریے کے درمیان کوئی وقفہ نہ آئے، لہٰذا وہ دعا جو آخر گفتگو میں کی جاتی ہے کوئی مذائقہ نہیں اگر وہ آغاز گفتگو میں ہی اس فریضے سے شروع ہو جائے۔ تو بارگاہ میں خداوند کریم کی دعا کو کہ پالنے والا بانیان مجلس نے جو کچھ بھی کوششیں کاوشیں کی ہیں اس پر شہزاد کو بچھانے کے سلسلے میں بحق محمد و آل محمد وہ کاوشیں اور کوششیں بارگاہ سیدہ میں منظور مقبول۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے اجڑی ہوئی آغوش رباب کا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما اور جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیکوکار فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی بابا زنجیر مسافتوں کا اور جناب صغرا کے انتظار کا، جو بیمار ہیں خصوصاً حسن فراز جعفری صاحب کے لیے گزارش کی گئی ہے، پالنے والے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو طلبہ بالشمول میرے امتحانات دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے ملک کو خوشحالی، استحکام اور ترقی عطا فرما۔ تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ منکران ولایت، منکران ذکر علی اور منکران فضائل علی، پالنے والے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو کسی طرح انہیں ہدایت عطا کر دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کا حشر دشمنان اہل بیت کے ساتھ۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق بنائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے
جملہ مومنین کی مرحومین کی ارواح کو، خصوصاً میری دادی جو حال ہی میں وفات پا گئی، ان کی، میری دادی مرحومہ کی روح کو رحمت فرمائے۔ بلند تر صلوات۔ سامعین محترم، یہ درود پاک وہ عبادت ہے جو کہ انسانوں کو ہم سخن خدا اور ملائک کر دیتی ہے۔ خداوند کریم فرما رہا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الفت نے اس کی کیا سے مجھے کیا بنا دیا، الفت نے اس کی کیا سے مجھے کیا بنا دیا، قطرہ تھا میں حسین نے دریا بنا دیا۔ الفت نے اس کی کیا سے مجھے کیا بنا دیا، قطرہ تھا میں حسین نے دریا بنا دیا۔ جب ماتمی لباس کیا میں نے زیب تن، مجھ کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا۔ محمد والے محمد سلام۔ بزرگان محترم، برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار، تقریباً 1400 برس قبل، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا کہ دین خدا اور نام خدا پر ایک کٹھن وقت آیا کہ جب مسلمان، کلمہ وہ مسلمان، خود کو امت محمدی میں شمار کرنے والے مسلمان، شریعت محمدی کو تاخت و تاراج کرنے پر تلے بیٹھے۔ یہ وہ وقت تھا عزیزان محترم کہ جب شیطنت، نمرودیت اور فرعونیت کے مزاج پر عمل پیرا ایک قوت۔ دیکھیے عزیزان محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کافی دیر سے سماعت کے مرحلے میں ہیں اور ایسے سلسلے پر خطیب اور ذاکرین اکثر کہا کرتے ہیں کہ جتنا آپ مجھ سے پڑھوائیں گے میں اتنا پڑھوں گا، لیکن میں یہاں پہ عرض یہ کروں گا کہ جہاں تک میرے علم ہے، میرے سامنے علی والے اور پنجتنی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایسا ہونا ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ علی والوں کے سامنے علی کا ذکر ہو، پنجتنیوں کے سامنے پنجتن کا ذکر ہو اور اس طرح کی خاموشی طاری رہے۔ خطیب جب کوئی جملہ کہتا ہے تو وہ جملہ بڑی آسانی سے کہہ بھی دیتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے سن بھی لیتے ہیں، لیکن اس جملے کے پیچھے کافی خون خشک ہوا ہوتا ہے خطیب کا۔ میں نے عرض کیا یہ وہ وقت تھا کہ جب شیطنت، نمرودیت اور فرعونیت کے مزاج پر عمل پیرا ایک قوت یزیدیت کے نام سے سر اٹھا رہی تھی کہ ایسے میں حسین ابن علی نامی ایک شخص اٹھا اور طاغوت سے ٹکرا گیا۔ حسین نے سر کٹا کر نوکے سینہ پر تلاوت قرآن کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو نہ تو قرآن لاوارث ہے نہ خدا کا دین لاوارث ہے۔ بس امین محترم، حسین نے سر کٹا دیا، خدا کا دین بچ گیا۔ حل جزاء الاحسان و الا الاحسان، خدا نے فرمایا حسین تو نے میرا نام بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے نا، اب دیکھ تا قیامت تیرا نام باقی رکھنے کی ذمہ داری میں خدا اٹھا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ فذکرونی اذکرکم کوئی روایت نہیں ہے، فذکرونی اذکرکم کوئی کہاوت نہیں ہے، فذکرونی اذکرکم کوئی ضرب المثل نہیں ہے بھائی، یہ وعدہ خداوندی ہے۔ خدا وعدہ کر رہا ہے بھائی تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا ذکر بلند کروں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو حسین 1400 برس پہلے اپنا فرض انجام دے گیا، نوکے سینہ پر تلاوت قرآن کر کے خدا کا نام اس بلندی سے لے کر خدا کا نام حسین بلند کر گیا۔ تب سے لے کر آج تک اب دیکھ لو، خدا نے وعدہ کیا تھا نا، آج دیکھو دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، بلکہ جملہ کو ضائع نہ کرنا، جہاں پر اس وقت اذان بھی موجود نہیں وہاں بھی یا حسین کی صدا
کولسری ہندو شاعر ہے. اس ہندو شاعر کا ایک شعر ہے. دلو رام کولسری کہتا ہے اس قدر آنسو بہائے ہیں غم شبیر میں. بھئی یہ دلو رام کولسری کا شعر نہیں ہے, صرف شعر نہیں ہے, یہ شعر کے ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کے منہ پر تماچا بھی ہے. ان مسلمانوں کے منہ پر اس ہندو شاعر کا تماچا بھی ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور غم شبیر میں آنسو بہانے اور غم شبیر میں آنسو بہانے والوں پر اعتراضات بھی کرتے ہیں. بھئی دلو رام کولسری یہ رام رام کی مالا جپنے والا کہتا ہے. رام رام کی مالا جپنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ دلو رام کولسری کہتا ہے اس قدر آنسو بہائے ہیں غم شبیر میں. توجہ, اس قدر آنسو بہائے ہیں غم شبیر میں, ہم تو ہندو ہی رہے آنکھیں مسلمان ہو گئی. ہندو کہہ رہا اس قدر آنسو بہائے ہیں غم شبیر میں, اس قدر آنسو بہائے ہیں غم شبیر میں, ہم تو ہندو ہی رہے آنکھیں مسلمان. ہاں تم غم شبیر میں آنسو بہاؤ, تمہاری آنکھیں مسلمان ہوتی ہیں. اچھا آنکھ تو مسلمان ہو گئی, اب اگر دل مسلمان کرنا ہو تو بھائی غم شبیر میں عشق آئے, آنکھ مسلمان ہو گئی. اب دل مسلمان کرنا, بھائی دل مسلمان کرنا ہے تو اسی حسین کی محبت کو دل میں بساؤ, پھر تمہاری آنکھ بھی مسلمان, تمہارا دل بھی مسلمان, تمہاری آنکھ بھی مسلمان, تمہارا دل بھی مسلمان. وگرنہ اس کے بغیر صرف اگر نگاہ اور دل میں حسین کی محبت جاگزین نہ ہو تو محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بھائی اقبال تو کب کا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کو مسلمان کرو. عزیزان محترم, سرنامہ کلام میں جس مشہور زمانہ زبان زد عام اور متفق علی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, رسول پاک فرما رہے ہیں اللہم جناب رسالت پاک فرما رہے ہیں من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدا, کہ جس نے حب اہل بیت میں جان دی, حب آل محمد میں جو مرا وہ مرا نہیں, وہ شہید ہوا ہے. جو حب اہل بیت میں مر رہا ہے وہ مر نہیں رہا, وہ شہید ہو رہا ہے. عزیزان محترم, یہ حب اہل بیت کی اہمیت کیا ہے؟ محبت اہل بیت کی آخر اہمیت کیا صرف یہی ہے کہ بھئی جس کا شہید ہونے کا دل کیا اس نے حب اہل بیت میں جان دے دی, شہید ہو گیا؟ نہیں عزیزان محترم, یہ دیکھنا ہے کہ حب اہل بیت کی اہمیت کیا ہے, یہ کیوں ضروری ہے آخر. عزیزان محترم دیکھیے قرآن پاک میں کل 165 مقامات پہ خداوند کریم نے موت کا ذکر کیا ہے. 165 مقامات پر موت کا ذکر کیا, موت سے ڈرایا گیا ہے, تنبیہ کی گئی ہے, اشارے دیے گئے ہیں کیسے آئے گی موت, کیا کرو, تیاریاں کیا کرو. 165 مقامات. اور حیات کا ذکر ہے 179 مرتبہ. توجہ ہے نا میری جانب. موت کا ذکر آیا ہے کل 165 ٹائمز, 165 مرتبہ. حیات کا ذکر ہے 179 مرتبہ, 179 مرتبہ. میں نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, میں جملہ ضائع نہ کرنا. موت کا ذکر آیا ہے قرآن میں 165 مرتبہ, حیات کا ذکر آیا ہے 179 مرتبہ. اور اب بھی تم نہیں سمجھتے, خدا تمہیں بتا رہا ہے موت اور حیات میں 14 کا ہی فاصلہ ہے. محبت اہل بیت کا مقصد پہچاننے کی کوشش کرو, اس کی کیا اہمیت ہے تمہاری زندگی میں. عزیزان محترم 30 دسمبر 2009 بی بی سی اور سی این این نیوز بلیٹن 10 بجے رات کا بلیٹن, اس پر یہ نیوز آن ایئر جا چکی ہے. جرمن بایولوجسٹ کا ایک گروپ جس نے پیسیفک اوشن میں
کوئی ریسرچ کرنے کی خاطر سے سمندر کی گہرائی تک رسائی حاصل کی. عزیزان محترم وہ جرمن بایولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ یہ کیا کہ وہاں پر سمندر کی تہہ میں جو مچھلیاں تھیں اور جو دیگر آبی جانور تھے وہ ایک خاص قسم کی آواز پیدا کر رہے تھے. ایک خاص قسم کی آواز پیدا کرتے تھے. ان کو تجسس ہوا, انہوں نے وہ آواز اپنے آلات میں ریکارڈ کر لی, اپنے سینٹر میں واپس آئے, وہ اس کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے ڈیکوڈ کیا, ڈیکوڈر کے ذریعے ڈیکوڈ کیا. یہ جرمن بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ بھائی ہم حیران رہ گئے کہ آخر یہ مچھلیاں اور آبی جانور بھی اس قسم کی آواز نکال سکتے ہیں. جرمن بایولوجسٹ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ جانور, مچھلیاں, آبی جانور بھی اس قسم کی آواز کس طرح پیدا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بتایا یہ کہ وہ مچھلیاں اور وہ آبی جانور کہتے کیا جاتے تھے, ان کا ایک ورد تھا. وہ کہتے تھے, یہ بی بی سی اور سی این این نیوز پر یہ آن ایئر جا چکی ہے, وہ کہتے ہیں مچھلیاں ایک ورد کر رہی تھی وہاں پر. کیا ورد کر رہی تھی؟ وہ ورد کرتی جاتی تھی یا علی یا حسین یا عباس, یا علی یا حسین یا عباس. بی بی سی نیوز پر یہ آن ایئر جا چکی ہے خبر. تو میں کہوں گا کہ بھائی اس انسان سے اچھی تو وہ مچھلیاں ہیں اور جن کا دانا کھا رہی ہیں ان کے کم از کم دھن تو جاتی ہے. جن کا کھا رہے ہیں ان کے گن بھی گاتے ہیں. یہ مچھلیاں ہیں اور ایک انسان ہے. ذرا محترم دیکھیے, خداوند کریم نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کا تاج شرف عطا کیا ہے, ماشاءاللہ, اس کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے عقل و شعور کی روشنی. کیونکہ یہ دیکھنے, سننے, سونگنے, چکھنے اور چھونے کی حیثیت یہ جانور کے پاس بھی ہے, ماشاءاللہ, لیکن وہ صفت جو کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے برتر ثابت کرتی ہے وہ ہے عقل و شعور کی روشنی. کیونکہ جانور اس عقل و شعور کی روشنی سے بہرہ مند نہیں ہے اور انسان کے پاس یہ عقل و شعور کی روشنی ہے. تو اب انسان پر یہ واجب آتا ہے, یہ لازم قرار پاتا ہے کہ وہ اس عقل و شعور کی روشنی کو بروئے کار بھی رکھے, تفکر کرے, غور و فکر کرے اپنے مقصد حیات پر کہ آخر مجھے جو خداوند کریم نے خلق کر کے دنیا میں بھیج دیا, آخر مجھے بھیجا کیوں؟ مقصد حیات پر غور تو کرے انسان کہ آخر یہ بھیجا کیوں ہے. بھئی انسان سوچے تو صحیح, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ مجھے آخر جو بھیجا, بھئی میرے آنے سے پہلے بھی خدا کا نظام تو جاری و ساری تھا نا. یہ موسموں کا تغیر و تبدل میرے آنے سے پہلے بھی جاری تھا. یہ دن اور رات کی آمد و رفت, یہ سیاروں کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہنا, یہ سورج کا چمکنا, چاند کا سورج سے روشنی منعکس کر کے اندھیرے میں اجالا بکھیرنا, بھئی یہ سب کچھ تو میرے آنے سے پہلے بھی جاری تھا. میں آ گیا تب بھی جاری ہے, میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی جاری رہے گا. تو آخر میرا مقام کیا, میں کہاں کھڑا ہوں؟ مجھے جو دنیا میں بھیجا گیا تو آخر کیوں, میرا مقصد حیات آخر ہے کیا؟ عزیزان محترم, جب میں نے غور کیا نا اس بات پر تو مجھے اس سوال کا یہ جواب ملا کہ بھئی اگر دختر رسول, توجہ, اگر دختر رسول خداوند کریم سے یہ سوال نہ کرتی کہ پالنے والے میرے حسین کو رونے والا کون ہوگا, تو یقین جانیے میرا دنیا میں آنے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں تھا. اگر دختر رسول یہ سوال نہ کرتی تو میرا دنیا میں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اس لیے کہ مجھ سے پہلے بھی نظام اسی طرح جاری ہے, میں ہوں تب بھی جاری ہے, میں چلا جاؤں گا تب بھی جاری ہے. میں جو اس دنیا میں کام کرنے آیا ہوں وہ یہ مقصد ہے. حب اہل بیت عزیزان گرامی.